جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر عورت قبرستان جائے تو مردوں کو وہ برہنہ دکھائی دیتی ہیں، یعنی بغیر لباس کی دکھائی دیتی ہیں، اور ساتھ ہی اس کا اٹیچ کر دیا جائے یہ بھی بتا دیجیے گا کیا عورتیں جو درباروں میں جاتی ہیں اس کے بارے میں؟ گزارش یہ ہے کہ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، اب عورت اگر قبرستان میں جا ہی نہیں سکتی تو پھر اس کو دفنایا کیوں جاتا ہے؟ اور قبرستان میں مرد و عورت اکٹھے ہی ہیں نا، جی جی بالکل ایسے ہی، مردوں کی بھی قبریں ہیں عورتوں کی بھی قبریں ہیں، ایسے ہی ہے، تو یہ کہنا کہ عورت نہیں جا سکتی، جا سکتی ہے لیکن اس کی شریعت میں حد مقرر ہے، مثلا کس کی قبر پر جا سکتی ہے اور کب جا سکتی ہے اور کس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اچھا جی، مرنے والا اس کا محرم ہو، ٹھیک ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، امی ہے، دادی ہے، نانی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی قبر پر جا سکتی ہے، اس کا خامند ہے اس کی قبر پر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے لیے محرم ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ مزاروں پر جانا عورتوں کا بالکل قطعاً منع ہے، چاہے وہ کسی کا بھی مزار شریف ہو، قطعاً منع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ علیحدہ ہے، صحیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ علیحدہ، وہاں سب جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بقیہ کسی بھی ولی کامل کے مزار پر عورت کا جانا بے پردگی کے ساتھ اور بغیر محرم کے قطعاً منع ہے۔ جیسے زندگی میں ایک محرم سے غیر محرم سے پردہ ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اس سے پردہ ہے۔ تو ہمارے کسی عالم دین نے کہیں بھی نہیں لکھا، نہ حضور غزالی زمان علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، نہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، کسی بھی ولی کامل نے، اور خود صاحب مزارات جو ہیں انہوں نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ ہمارے مزارات پر عورتیں ہیں بے پردہ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ جو حضرت قناعت لگا دی جاتی ہے کہ یہ عورتوں کا حصہ، یہ اس کا حصہ، دیکھیں میں وہ صورت بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، عورت اپنے محرم کے ساتھ، اکیلی نہیں، ٹھیک ہے، اکیلی عورت کو تو حج کرنے سے منع، محرم کے ساتھ جائے نا حج ٹھیک ہے، کرنے، ٹھیک ہے، محرم کے ساتھ اپنے محرم کی قبر پر اس وقت جائے جب رش نہ ہو، اندھیرا ہو، رات کا ٹائم ہو، اس کو لوگ نہ دیکھیں، اور بغیر زیب و زینت کے جائے، ایسے نہیں خوشبو لگاتی جائے اور جہاں سے گزرتی جائے لوگ اس کی متوجہ ہوں، یا اس نے زیور ایسا پہنا ہے جو چمکتا ہے اس سے وہ لوگ اور متوجہ ہوتے ہیں، یہ صورت قطعاً درست نہیں ہے۔ مزارات پر چونکہ عرف عام میں ہم نے دیکھا ہے کہ بے حیائی کا مطلب ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے آتے ہیں، صحیح ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مطلب اچھے لوگ ثواب کی نیت سے آتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ایک تو ان کے لیے محرم نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، دوسرا ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایصال ثواب کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر بھی اپنے پیر صاحب کے ایصال کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ اب یہاں ایک حدیث پاک ذہن میں آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میں وہ بتا رہا تھا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہی پردہ کریں، عورت بھی پردہ کریں۔ حضور علیہ السلام ایک نبینہ صحابی کو ساتھ لے کر اپنے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پردہ کر لو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یا کوئی اور زوجہ محترمہ ام المؤمنین ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ پاک کی ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا، ان کو تو نظر نہیں آتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو تو نظر نہیں آتا، آپ کو تو نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ تو جب وہ پاکیزہ ترین ہستیاں جن کو اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے چنا ہے ان کے لیے یہ حکم ہے، تو ہماری ماں بہنوں کا کے لیے کیا حکم ہوگا، وہ کس مطلب درجے میں ہے۔ تو اس لیے عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے، غیر محرم کی قبر پر بھی جانا منع ہے، اپنے محرم کے ساتھ اپنے محرم کی قبر پر جا سکتی، اور اس وقت جائیں جب رش وغیرہ نہ ہو۔